بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 10 نومبر 2020 بروز منگل 24 ربیع الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا۔ اس میں شامل ہوں گی چھٹی جوازات، آپ کا اقامہ، آپ کے سوالات جوابات، انڈیا کے وندے بھارت مشن 8 کا اسکیڈول آ گیا۔ اس کے علاوہ بات ہوگی اسپیشل فلائٹ سے متعلق اور بہت اہم خبریں ہوں گی۔ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ مسروقہ گاڑیوں کے پرزے فروخت کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب کے علاقے مکہ مکرمہ میں پولیس نے مسروقہ کاروں کو پرزوں میں تبدیل کر کے فروخت کرنے والے ایک غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ترجمان محمد الغامدی نے بتایا کہ گرفتار ہونے والے 2 رکنی گروہ کا تعلق سوڈان سے ہے۔ ملزمان نے 6 گاڑیاں چوری کر کے ان کے پرزے نکال لیے تھے اور جدہ کے ایک گودام میں ان کا سودا کیا تھا۔ الغامدی نے کہا کہ مسروقہ گاڑیوں کی رپورٹوں پر پولیس واردات کرنے والوں کا تعاقب کر رہی تھی۔ ترجمان نے بتایا دونوں ملزمان کو حراست میں لے کر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی، انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی شہری آن لائن مالیاتی فراڈ کے نرغے میں۔ دھوکہ آمیز آن لائن پیغامات اور اشتہارات ڈیجیٹل دنیا میں عام ہیں، اس لیے یہ حیران کن بات نہیں کہ کچھ سعودی شہری ان کا شکار ہو رہے ہیں اور ساتھ میں غیر ملکی بھی۔ کچھ واقعات میں یہ دھوکے باز لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی رقوم خطرے میں ہے اور کچھ دوسرے میں یہ پیسے کمانے کے آسان طریقے بتاتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق حال ہی میں کچھ لوگوں کو میسیجز بھیج کر بتایا گیا کہ ان کے بینک اکاؤنٹس خطرے میں ہیں اور ان کو محفوظ بنایا جائے اور اس طریقے سے ان کی نجی معاشی تفصیلات حاصل کی گئیں۔ ایک اور طریقے میں مملکت کے بااعتماد اداروں جیسے کہ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی یا پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے نام سرمایہ کاری کے جعلی اشتہارات استعمال کیے گئے۔ ریٹائرڈ انجینئر احم المنصوری اس دن کو پچھتا رہے ہیں جب انہوں نے ایک ایسی ٹیلی فون کال پر جواب دیا تھا جس میں ایک سرکاری ادارے سے کال کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ بالآخر انہیں 50,000 سعودی ریال کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس فون کال پر جس خاتون سے ان کی بات ہوئی انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ ان کی ذاتی معلومات بشمول سعودی شناخت کی تفصیلات اور بینک کارڈ کے آخری 4 ہندسوں کی تصدیق کرنی ہے۔ المنصوری نے بتایا کہ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں مجھے ایس ایم ایس پیغامات ملے کہ میری بینک کارڈ کی تفصیلات پیسے حاصل کرنے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ میں نے سمجھا کہ کچھ غلطی ہوگی لیکن میسیج آنا بند نہیں ہوئے اور مجھے اچانک پتہ چلا کہ میرے اکاؤنٹ سے 50,000 ریال نکال لیے گئے۔ سعودی عرب کے نئے قانون کے بارے میں بہت سی وہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ نئے قانون کے بارے میں بہت سے لوگوں کو مکمل تفصیل نہیں پتہ۔ اس کے بارے میں کافی دنوں سے وضاحتیں آ رہی ہیں وزارت کی طرف سے بھی، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودیہ میں نئے قانون ملازمت سے غیر ملکیوں کو کتنا فائدہ ہوگا۔ سعودی حکومت کی جانب سے مملکت میں کفالت کا کئی دہائیوں پرانا نظام ختم کر کے نیا قانون ملازمت لانے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے باعث کفیل کی اپنے غیر ملکی ملازم پر اجارہ داری بہت حد تک کم ہو جائے گی اور ملازمین کو نئی ملازمتوں کے انتخاب اور وطن واپسی میں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سعودی وزارت محنت اور سماجی بہبود کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ ملازمت کے نئے نظام کے تحت غیر ملکی کارکنان کا اپنا کفیل تبدیل کرا کے دوسرے کفیل کے پاس ملازمت کا اختیار ہوگا۔ نئے نظام سے لاکھوں غیر ملکی ملازمین کو بہت فائدہ ہوگا۔ نئے نظام ملازمت میں پرائیویٹ اداروں کے غیر ملکی کارکنان کو اداروں کی تبدیلی میں آزادی حاصل ہوگی، خروج عہدہ اور فائنل ایگزٹ کے سلسلے میں با اختیار ہو جائیں گے۔ ملازمت کی تبدیلی کی سہولت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غیر ملکی کارکن کا ایگریمنٹ مکمل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں غیر ملکی کارکن اپنے سابق آجر کی منظوری کے بغیر کسی اور ادارے میں ملازمت کر سکے گا اور اس کے علاوہ ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں منتقلی کا طریقہ کار متعین کیا جائے گا، جیسا کہ اپنے سابق آجر کو اطلاع دینا۔ ملازمت کے معاہدے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے بھی کسی غیر ملکی کے ہاں ملازمت کر سکتا ہے اور غیر ملکی ملازم کو اس کا اختیار ہے کہ تاہم 90 دن سے پہلے اس کو اپنے پرانے کمپنی ہے یا کفیل ہے اس کو آگاہ کرنا ہوگا۔ اگر ملازمت کے معاہدے میں قانون محنت کے دائرے میں کوئی شک یا کوئی ایسی لائن ایڈ کر دی جاتی ہے آپ کے ایگریمنٹ میں تو آپ کو اس کو پورا کرنا ہوگا۔ غیر ملکی معاہدے کی میعاد مکمل کرنے پر ملازمت تبدیل کر سکتا ہے، ایسی صورت میں اس پر کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی۔
اگر ملازمت کا پہلا معاہدہ مکمل کر کے دوسرا یا تیسرا معاہدہ شروع ہو گیا ہو، کیا ایسی صورت میں غیر ملکی کارکن ملازمت تبدیل کر سکے گا؟ تو وزارت کا کہنا ہے کہ غیر ملکی ملازمت تبدیل کر سکتا ہے، بشرطے کہ نئی ملازمت کی شرائط پوری کر رہا ہو اور نیا آجر رضامند ہو۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی پہلی مرتبہ روزہ اطہر پر حاضری۔ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین نے 8 مہینے بعد پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ پاکستان اور انڈونیشیا سے آنے والے زائرین کے پہلے کارواں کے افراد نے روزہ اطہر پر حاضری کی سعادت حاصل کی اور اس موقع پر فرتے جذبات میں زائرین کی آنکھیں نم تھیں۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ زائرین اور نمازیوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کے انتظامات کیے ہوئے ہے۔ پرانے میٹرس کو نیا بنانے والے کارخانے پر چھاپا، ملازم فرار۔ ریاض کی بتہ میونسپلٹی نے پرانے میٹرس نئے بنا کر فروخت کرنے والے غیر ملکیوں کے کارخانے اور گودام پر چھاپا مارا۔ 1000 میٹرس ضبط کیے جبکہ وہاں کام کرنے والے غیر ملکی فرار ہو گئے۔ میونسپلٹی نے کہا کہ گودام کا جائزہ لینے سے پتہ چلا کہ غیر ملکیوں کا ایک گروہ پرانے میٹرس یہاں لا کر ان کی مرمت کرتا اور نئے بنا کر مارکیٹ کو سپلائی کرتا تھا۔ گودام میں پرانے میٹرس کے علاوہ نئے بنائے گئے میٹرس بھی ضبط ہوئے جبکہ کام کے آلات اور اوزار بھی پائے گئے۔ نئے پاسپورٹ کا اندراج جوازات میں نہیں، واپسی کیسے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز میں کمی جاری ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹس کا سلسلہ بھی بحالی بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامعین اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے سوالات بھیج رہے ہیں، ان کے جوابات متعلقہ محکموں سے اور قانونی ماہرین کی مدد سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ چند اہم سوالات آج بھی حاضر ہیں۔ محمد عادل نے پوچھا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے عائد سفری پابندیوں کی وجہ سے وقت مقررہ پر سعودی عرب نہیں آ سکا تھا۔ معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں، کرونا پابندیوں کے دوران میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا، جس کے بعد نیا پاسپورٹ بنوایا۔ اب سعودی عرب واپسی کے لیے فلائٹ بھی بک کروا لی ہے۔ کیا میں نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آ سکتا ہوں جبکہ نئے پاسپورٹ کا اندراج جوازات میں نہیں؟ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بین الاقوامی سفر کے لیے کارآمد پاسپورٹ درکار ہوتا ہے۔ آپ کا تمام ڈیٹا پرانے پاسپورٹ نمبر پر جوازات کے سسٹم میں فیڈ ہے، اس لیے سعودی عرب آتے وقت پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ اٹیچ کر دیں۔ ایئرپورٹ پر دونوں پاسپورٹ کاؤنٹر پر دکھائیں جس سے آپ کی انٹری ہو جائے گی۔ اگر ایئرپورٹ پر کاؤنٹر والا ہی نئے پاسپورٹ کی انٹری کر دیتا ہے تو بہتر ہے، بصورت دیگر آپ کو نئے پاسپورٹ کا ڈیٹا جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرانا ہوگا، جسے عربی میں نقل معلومات کہتے ہیں۔ نقل معلومات کے لیے خود آپ جوازات نہیں جا سکتے بلکہ آپ کا کفیل یا کمپنی نئے پاسپورٹ کی انٹری اپنے ابشر سسٹم کے ذریعے کرے گی۔ عبدالجبار نے سوال کیا ہے کہ میری اہلیہ خروج عہدہ پر گئی تھی، کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں، اس دوران ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوگی۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اہلیہ کا خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کر لی ہے، مگر نومولود کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے آپ نومولود کا پاسپورٹ بنوائیں، اس کے بعد دیگر دستاویزات جس میں برتھ سرٹیفکیٹ، والد اور والدہ کی پاسپورٹ کاپی بھی شامل ہو، اس کے ہمراہ سعودی سفارت خانے سے رجوع کریں جہاں سے نومولود کے لیے ویزا جاری کیا جائے گا، جس کی بنیاد پر آپ کی اہلیہ بچے کے ساتھ مملکت آ سکتی ہیں۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد بچے کا اقامہ نکلوانے کی کارروائی کی جائے، جس کے لیے محکمہ جوازات سے رجوع کر کے دیگر معاملات مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ فضا بطول پوچھتی ہیں، سعودی عرب کے لیے گیسٹ ویزے کب سے شروع ہوں گے؟ یعنی گیسٹ ویزے سے مراد آپ کا ٹورسٹ ویزا ہے۔ گزشتہ برس وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے عمرہ ضیافہ کے عنوان سے منصوبہ جاری کیا گیا تھا، جس کا مقصد سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو اپنے عزیزوں یا اقارب کو عمرہ پر بلانے کی خصوصی سہولت دی جاتی تھی۔ گیسٹ ویزے مہمان ویزے کے تحت مملکت میں رہنے والے غیر ملکی افراد کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ اپنے عزیزوں کو 90 دن کے لیے مہمان رکھ سکیں گے اور اس ویزے پر آنے والے سعودی عرب کے تمام شہروں میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہوگی۔ 1 سال کے دوران 3 سے 5 افراد کو کسی بھی اپنے غیر ملکی ویزے جاری کرانے کا اہل ہوگا، تاہم اس حوالے سے شرائط مقرر نہیں کی گئی۔ روایتی عمرہ ویزے پر آنے والے عمرہ زائرین اس کمپنی کے تحت ہوتے ہیں جس کے ویزے پر وہ سعودی عرب آتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس بارے میں تاحال حتمی معاملات کی منظوری جاری نہیں کی گئی۔ کرونا کی وجہ سے حالات اس کے بعد ابھی جیسے اس کے بارے میں اپڈیٹ آئے کہ گیسٹ ویزا کب سے شروع ہوگا تو ضرور اس میں آپ کو معلومات دیں گے۔
فی الحال بات کرتے ہیں انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق۔ انڈیا کی وندے بھارت مشن کا اسکیڈول جاری کر دیا گیا۔ وندے بھارت مشن فیز 8 کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فیز 8 کے تحت 30 دسمبر تک کا اسکیڈول جاری کر دیا گیا۔ 30 دسمبر تک کا اسکیڈول جاری کرنے کا مطلب ہے کہ انڈیا کی نارمل فلائٹس بھی کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جب نارمل فلائٹس اوپن ہوں تو وندے بھارت مشن کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے دسمبر تک کا اسکیڈول نہیں دینا پڑتا۔ ابھی جو ہے 30 دسمبر تک کا اسکیڈول جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، 9 نومبر سے لے کر یعنی کہ، اور یہ 30 دسمبر تک کا اسکیڈول ہے جس کو آج پھر اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں جس طرح نارمل فلائٹس کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے وہ ضرور دیں گے، لیکن نارمل فلائٹس ابھی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ بات کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ کی۔ آج پاکستان سے کون کون سی فلائٹس آئیں گی سعودی عرب کے لیے، اور انڈیا کے لیے وندے بھارت کے تحت جو ہے وہ کون سی فلائٹس جائیں گی۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ تو آج پاکستان کے لیے اسلام آباد سے بات کرتے ہیں کون کون سی فلائٹ جائیں گی۔ اسلام آباد سے ٹوٹل 5 فلائٹ جائیں گی۔ پہلی فلائٹ PA2722 جائے گی جدہ کے لیے، دوسری فلائٹ PA272 بھی جدہ جائے گی، PK9753 ریاض جائے گی اسلام آباد سے، PA274 بھی ریاض جائے گی، اور XY316 فلائی ناس بھی ریاض جائے گی۔ کراچی سے ایک فلائٹ جائے گی PK9731 جدہ کے لیے، لاہور سے ایک فلائٹ جائے گی SV739 ریاض کے لیے، اس کے بعد ملتان سے ایک فلائٹ جائے گی PA8708 ایئر بلو کی جدہ کے لیے، دوسری فلائٹ PK9739 ملتان ٹو جدہ، اور SV801 ملتان ٹو جدہ سعودی عربین ایئر لائن۔ پشاور سے 3 فلائٹس جائیں گی جدہ کے لیے، پہلی فلائٹ PIA کی PK9735، دوسری فلائٹ ایئر بلو کی PA670، تیسری فلائٹ پشاور سے جدہ ایئر بلو PA6700۔ اس کے بعد PK9243 سیالکوٹ ٹو دمام آخری فلائٹ جائے گی۔ اگر بات کرتے ہیں وندے بھارت مشن کے تحت، آج پہلی فلائٹ جدہ سے احمد آباد اسپائس جیٹ SG334، دوسری فلائٹ جائے گی ریاض سے چنائی کے لیے G86655۔ دلی کے لیے 3 فلائٹ ہیں، 2 جدہ سے، 1 ریاض سے۔ پہلی فلائٹ گو ایئر کی G86629 SG66 اسپائس جیٹ، اور 6E9206 انڈیگو۔ حیدرآباد کے لیے 3 فلائٹس ہیں، پہلی جدہ سے QG597 سٹی لنک G86652 ریاض ٹو حیدرآباد، IX1984 دمام ٹو حیدرآباد۔ کوزی کوڈ کے لیے 1 فلائٹ ہے SG36 جو کہ جدہ سے جائے گی، اور اس کے بعد ممبئی کے لیے 3 فلائٹس ہیں، 2 جدہ سے اور 1 ریاض سے۔ پہلی فلائٹ SG36 ہے جو کہ جدہ سے جائے گی، AI196 جائے گی ممبئی کے لیے ایئر انڈیا کی، اور SG69 جائے گی جدہ سے ممبئی کے لیے اسپائس جیٹ۔ آخری فلائٹ وندے بھارت مشن کے تحت SG20 جائے گی ریاض سے ممبئی کے لیے۔ کورونا کی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ کورونا کے نئے کیسز میں جو ہے وہ کمی کا سلسلہ جاری ہے، 400 سے بھی کم مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پیر 9 نومبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 392 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح سعودی عرب میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,50,984 ہو گئی ہے۔ 19 افراد ہلاک ہوئے۔ اس طرح مملکت میں اموات کی مجموعی تعداد 5,559 ہو چکی ہے۔ تبوک میں جو ہے وہ بارش اور ژالہ باری۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کی اطلاعات ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حائل ریجن میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ تبوک میں ژالہ باری سے علاقے نے سفید چادر اوڑھ لی اور دلکش مناظر دیکھنے میں آئے۔ طائف سمیت مکہ مکرمہ ریجن کی 6 کمشنریوں میں بھی بارش ہوئی ہے۔ بارش سے قبل گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو گئی تھی۔ لکڑیوں کی غیر قانونی فروخت پر گرفتاریاں۔ سعودی اسپیشل فورسز برائے ماحولیاتی سلامتی نے دارالحکومت ریاض میں لکڑیاں فروخت کرنے والوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی واز کے مطابق یہ گرفتاریاں جنگل اورنج لینڈ قانون کی خلاف ورزی کے الزام میں ہوئی ہیں۔ طواف کی 2 رکعت نماز کا انتظام زمینی منزل میں۔ سعودی حج اور عمرہ سیکورٹی فورس کے کمانڈر عطیہ بن حامد الغامدی نے بتایا کہ طواف کی 2 رکعت ادا کرنے کا انتظام صحن حرم کی بجائے زمینی منزل میں کر دیا گیا ہے۔ العربیہ چینل اور اخباری چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ فیصلہ طواف کرنے والوں کی سہولت کی خاطر کیا گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔